آداب، میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ نیوز۔ شروعات کشمیر کی خبروں سے۔ بانڈی پورہ میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے انکاؤنٹر میں ایک غیر ملکی ملیٹنٹ مارا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مہلوک ملیٹنٹ حالیہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ملیٹنٹوں کے گروپ کا تھا حصہ۔ علاقے میں ملیٹنٹ کے چھپے ہونے کی مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے کی کارروائی۔ انکاؤنٹر کے مقام سے اسلحہ و گولہ بارود بھی کیا گیا برآمد۔ جموں کشمیر پولیس کے نشانے پر 10 سرکردہ ملیٹنٹوں کے نام کیے گئے جاری۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے ان ملیٹنٹوں کی فہرست کی جاری۔ 10 سرکردہ ملیٹنٹوں میں 7 پرانے اور 3 نئے ملیٹنٹ شامل۔ جموں توی ریلوے اسٹیشن پر آرمی یونیفارم میں 2 مشتبہ افراد دیکھے گئے تھے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آ گئی ہے۔ پیر کی دوپہر جب ان مشتبہ لوگوں سے فوجیوں نے پوچھ تاچھ کی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنے میں جٹ گئی ہے۔ یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر پولیس، فوج اور دیگر حفاظتی دستے برت رہے ہیں پوری چوکسی۔ سانبہ میں فوجی یونیفارم میں مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد سرچ آپریشن دیا گیا انجام۔ علاقے میں حال ہی میں مشتبہ ڈرون دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے یہاں جاری ہے الرٹ۔ جموں خطے کے مختلف علاقوں میں ڈرون جیسی مشکوک شے دیکھے جانے کا سلسلہ جاری۔ کٹھوعہ میں مزید ڈرون جیسی اشیاء دیکھی گئی ہیں۔ ہیرا نگر کے سرحدی علاقے میں لوگوں نے ڈرون جیسی اشیاء کو دیکھا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان یہاں کوئی ناپاک حرکت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ لوگوں نے فورسز سے پاکستانی منصوبوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاک نواز ایجنسیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے ڈرون کا استعمال۔ ڈرونز کے ذریعے اسلحہ، نارکوٹکس، نقد رقم، دھماکہ خیز مواد کی جا رہی ہے ٹرانسپورٹنگ۔ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ لشکر اور جیش ان ڈرونز کا کر رہے ہیں استعمال۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے پورا انتظام۔ مرکزی وزارت داخلہ کا لوک سبھا میں تحریری جواب۔ پاکستان نے مارچ سے 6 جون کے بیچ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ فروری میں ہند پاک کے بیچ سیز فائر پر سختی سے عمل کا معاہدہ ہوا تھا۔ پولیس نے سری نگر میں 2 نوجوانوں کو لیا حراست میں۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں چرس خریدنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ پولیس معاملے کی کر رہی ہے تحقیقات۔ کشمیر میں منشیات، جہیز، خودکشی اور دیگر سماجی برائیوں سے لڑنے کے لیے مذہبی رہنما آئے ہیں ایک ساتھ۔ متحدہ مجلس علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے مذہبی مقامات کا کیا جائے گا استعمال۔ مسلکی بنیادوں پر تفریق کرنے والوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ میر وائز محمد عمر فاروق کی رہائی کی مانگ دہرائی گئی۔ بی جے پی لیڈر و مرکزی وزیر میناکشی لیکھی کے حالیہ بیان کی کشمیری مائیگرینٹ پنڈتوں نے کی مذمت۔ کشمیری مائیگرینٹس نے میناکشی لیکھی کے بیان کو پنڈت کمیونٹی کی توہین سے کیا تعبیر۔ کٹھوعہ میں رنجیت ساگر ڈیم کے قریب فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، لاپتہ 2 پائلٹس کی تلاش جاری۔ ایس ایس پی کٹھوعہ کے مطابق راوی ندی سے ہیلی کاپٹر کے کچھ پرزے برآمد کیے گئے۔ سری نگر کے ریناواری علاقے میں فائرنگ کا واقعہ آیا پیش۔ شیراز چوک کے قریب ملیٹنٹ کی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار اور 2 عام شہری ہو گئے زخمی۔ تینوں زخمیوں کو اسپتال کیا گیا منتقل۔ کرائم برانچ کشمیر نے انڈین سسٹم آف میڈیسن کے مختلف دفاتر پر مارے چھاپے۔ ضلع کپواڑہ کے اے ڈی ایم او آفس کے ساتھ ساتھ محکمے میں کام کر رہے ڈاکٹروں کے گھر پر بھی مارے گئے چھاپے۔ کئی اہم دستاویز ضبط۔ سانبہ میں ڈسٹرکٹ مائننگ آفس پر اینٹی کرپشن بیورو ٹیم نے اچانک مارا چھاپا۔ اس دوران دفتر میں رکھے تمام ریکارڈز کھنگالے گئے۔ اے سی بی ٹیم نے اپنے ساتھ کچھ اہم دستاویزات بھی لے گئی۔ 8ویں اور 10ویں محرم کو سری نگر میں جلوس اعضاء نکالنے کے حوالے سے ہوئی تھی میٹنگ۔
حالیہ دنوں میں ہوئی میٹنگ کی روداد سامنے آ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سری نگر میں جلوس اعضاء پر لگی پابندی 30 سال بعد کر دی گئی ہے ختم۔ اس فیصلے کے بعد شیعہ لیڈران کا ملا جلا رد عمل آ رہا ہے سامنے۔ عمران رضا انصاری نے ٹویٹ کر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، وہیں کئی لوگوں نے کھڑے کیے ہیں سوالات۔ سری نگر میں لیکس اینڈ واٹر ویز کی انفورسمنٹ ونگ نے چلائی انہدامی مہم۔ کئی ناجائز تجاوزات کو کر دیا گیا منہدم، کئی مقامات پر لوگوں نے کی مزاحمت۔ دنیا بھر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں سب سے اونچا قومی پرچم نصب کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کا یہ سب سے اونچا پرچم رہے گا۔ یہ کافی چوڑا قومی پرچم 100 فٹ اونچائی پر لہرایا گیا ہے۔ اس قومی پرچم کو لہرانے کی مشق کی گئی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ایک شہدائی منیر احمد نے ان سے ملاقات کے لیے جموں ڈویژن کے ریاسی سے سری نگر تک سائیکل پر سفر کیا۔ منیر کا کہنا ہے کہ انہیں اس سفر سے تحریک ملی ہے اور وہ اب سائیکل پر مکہ جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ زیاڈوڈا کے کاستی گڑھ میں دکانداروں میں چوروں کا خوف، چوری کی وارداتوں سے تاجر دہشت زدہ۔ لوگوں نے انتظامیہ اور پولیس سے گزارش کی ہے کہ وہ فوری طور پر یہاں ایک ٹیم بھیجیں۔ شمالی کشمیر کے بی جے پی سینئر لیڈر ڈی کے نہرو چل بسے، دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی موت۔ پارٹی کارکنوں نے حاجیان لیڈر کے لواحقین سے تعزیت کا کیا اظہار۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلوتھرن بھلیسا کے لیے اپنی زمین کا عطیہ دینے والوں نے کالج کو لگایا تالا۔ زمین کے عطیہ دہندگان نے وعدے کے مطابق مستقل ملازمت فراہم کرنے یا مناسب معاوضہ دینے کی مانگ کی۔ راجہ نذیر بونیاری کی تصنیف کی رسمی رونمائی دی گئی انجام۔ پروگرام میں کئی ادبی اور سماجی شخصیات نے کی شرکت۔ راجہ نذیر نے پاک مقبوضہ کشمیر جا کر تاریخی شاردا پیٹھ کی اہمیت اور موجودہ حالات پر مفصل کتاب لکھی ہے۔ لیہ میں ایک نجی ملکیت پر بس چکے بیرونی ریاستوں کے لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ لوگ یہاں 2 سال سے ہو گئے تھے مقیم۔ وارننگ کے باوجود یہ لوگ یہاں سے ہٹنے کو نہیں تھے راضی۔ ایک ہفتے پہلے لداخ ٹریفک پولیس محکمے نے لیہ میں نیا ٹریفک نظام متعارف کرایا ہے۔ نئے ٹریفک نظام کے نفاذ کے بعد لیہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ عوامی حلقے نئے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کرگل کے ٹیکسی آپریٹرز اور آنرز نے احتجاج اور بھوک ہڑتال کرنے کی دی دھمکی۔ پریس کانفرنس کر کے تنظیم نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو دھرنا کیا جائے گا منظم۔ اننت ناگ میں سوچھتا پکھواڑا مہم کے تحت صفائی کے کام دیے گئے انجام۔ متعلقہ عہدیداروں کے مطابق مستقبل میں بھی اسی طرح کی مہم کو رکھا جائے گا جاری۔ میونسپل کونسل اننت ناگ کے صدر ہلال احمد شاہ کی صدارت میں ایک یوتھ انٹریکٹیو سیشن کیا گیا منعقد۔ ایل جی منوج سنہا نے مشن یوتھ کیا ہے شروع۔ ہلال احمد شاہ نے نوجوان طبقے کو مفید مشورے دیے۔ لداخ میں خواتین پولیس کی بھرتی کے حوالے سے افواہوں پر دھیان نہ دینے کا دیا گیا ہے مشورہ۔ ریکروٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھرتی کا عمل شفاف طریقے سے دیا جائے گا انجام۔ نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر، ڈی سی شوپیاں نے عبدالاحد کے مکان کو ایک ٹیم روانہ کی۔ ٹیم نے حالات کا جائزہ لیا اور عبدالاحد کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں ڈگری کالج کپواڑہ میں ایک تقریب کا کیا گیا انعقاد۔ بڑی تعداد میں متعلقہ سرکاری افسران رہے شریک۔ دیہی علاقوں میں تعمیراتی پروجیکٹوں پر کام شد و مد سے جاری۔ ٹراما اسپتال پٹن میں محرم الحرام کی مناسبت سے بلاک میڈیکل آفیسر پٹن کی صدارت میں میٹنگ ہوئی منعقد۔ کافی تعداد میں شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کی شرکت۔ محکمہ صحت کی جانب سے تیاریوں اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا لیا گیا جائزہ۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 92 بٹالین نے پولیس اسٹیشن رفیع آباد کے حدود میں آنے والے علاقوں میں مفت طبی کیمپ کا کیا اہتمام۔ بچوں، بزرگوں اور خواتین کے بشمول سینکڑوں مریضوں نے اٹھایا فائدہ۔ ضلع پونچھ کے کالج میدان میں 20 دنوں سے جاری رہنے والا والی بال کوچنگ کیمپ ہو گیا اختتام پذیر۔ کھیلوں کے مداح اور کھلاڑی بڑی تعداد میں رہے شامل۔
क्लब के चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान ने सदारत का फरीजा दिया अंजाम। करगिल में 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्कूल से खुल गए हैं। 50% गुंजाइश के साथ क्लास वर्क शुरू की गई है। प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स ने तलबा का इस्तकबाल किया। उधमपुर में बिरहन ब्रिज को मरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, ताहम इस ब्रिज पर लाइट मोटर व्हीकल्स और मिनी बसों को ही चलने की इजाज़त रहेगी। उधमपुर के अहम मकामात को जोड़ने वाले इस ब्रिज को मानसून के दौरान नुकसान पहुंचा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंदो भलीसा की तरफ से एक रोज़ा तरबियती और आगाही प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। कमेटियों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर नफाज के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। स्वर्णिम विजय मशाल सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गई है। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर फतह के 50 साल मुकम्मल होने पर विजय मशाल रैली निकाली गई है। 22,000 फुट बुलंदी पर वाक़े बना पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर विजय मशाल का इस्तकबाल किया गया। रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा है कि एलजी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया ऑर्डिनेंस लाने का उन्होंने किया खैर मकदम। मेंढर कस्बे में आर्मी की तरफ से एकता मीटिंग का किया गया एहतमाम। हिंदू मुस्लिम सिख समेत तमाम तबकात के लोग रहे शरीक। मजहबी रवादारी, एकता और भाईचारे के माहौल को मजबूत बनाने पर किया गया तबादला ख्याल। राजौरी के नौशहरा में फौज ने बीडीसी वॉलंटियर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया मुनक़िद। अरकान को फायरिंग की प्रैक्टिस कराई गई और उनका तिब्बी मुआयना किया गया। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह की निगरानी में सफाई के काम दिए गए अंजाम। स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में सफाई मुहिम चलाई गई। अस्पताल के अहाते से तमाम कूड़ा करकट और गंदगी को हटा दिया गया। रामबन में 11 अगस्त को किया जाएगा लोक अदालत का इनेकाद। इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए केस हल किए जाएंगे। आवाम से इस्तेफादा की अपील। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़मूहाली इंतहाई अफसोसनाक। ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वक्फ जायदादें हमारे हाथों से फिसल रही हैं। इन ख्यालात का इजहार सेंटर वक्फ काउंसिल की रुकन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने किया। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 3 रुकनी कमेटी में है शामिल। ये कमेटी औरंगाबाद के दौरे पर है। इस दौरान बोर्ड के सदर दफ्तर में एक जायजा मीटिंग भी हुई, जिसमें वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और बोर्ड की आमदनी में इजाफे पर गौर ख़ौस किया गया। कौमी अक़लियती कमीशन ने सुल्ली डील मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गाज़ियाबाद के एसएसपी को नोटिस जारी किया। कौमी अक़लियती कमीशन ने उनसे पूछा है कि कुणाल शर्मा और शिरंगी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कमीशन ने यह भी पूछा है कि इस तरह के कितने मामले रिपोर्ट हुए हैं। कमीशन ने इस मामले में 7 दिनों के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। शिवराज हुकूमत ने शराब के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ उठाया कदम। गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों को उम्र कैद का सजा देने का फैसला। एमपी जमीयत उलमा ने मध्य प्रदेश में मुकम्मल शराबबंदी का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और शिवपुर में मुसलसल होने वाली बारिश ने मामूलाती जिंदगी को कर दिया है दरहम बरहम। ग्वालियर चंबल डिवीजन में मुसलसल होने वाली बारिश से 1171 गांव शदीद तौर पर हुए हैं मुतासिर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 1600 से ज्यादा लोगों को महफूज निकाला जा चुका है। वज़ीर आला शिवराज सिंह के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़ज़ाइया की भी मदद ली गई है। कर्नाटक में अक़लियतों के मसाइल और मुतालबात। नए वज़ीर आला
بسوراج بومئی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جلد ہی بی جے پی اقلیتی مورچہ کا وفد وزیر اعلیٰ سے کرے گا ملاقات۔ کرناٹک اقلیتی ترقیاتی کارپوریشن کے صدر مختار حسین پٹھان کا بیان، کہا کہ اقلیتی محکمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز حاصل کرنے کی جائے گی کوشش۔ کرناٹک کے رائچور میں جماعت اسلامی ہند اور محکمہ صحت کے اشتراک سے کورونا کی ٹیکہ کاری کیمپ کا انعقاد آیا عمل میں۔ اس موقع پر 250 سے زائد لوگوں نے لگائے ٹیکے۔ اعظم خاں کی رہائی اور جوہر یونیورسٹی کے گیٹ کو نہ توڑے جانے کے لیے گورنر اتر پردیش کو بھیجا کیا میمورنڈم۔ معروف سماجی کارکن اور سیاسی مبصر عبدالحفیظ گاندھی نے پی ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم بھیجا۔ دہلی میں واقع ایران کلچر ہاؤس میں ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی ہمارے علی کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ بڑھتی نفرت کے بیچ محبت کی مثال ہے یہ کتاب ہمارے علی۔ ایم پی پٹواری سنگھ نے شروع کی ہڑتال۔ 3 نکاتی مانگوں کو لے کر ریاست گیر سطح پر شروع کی ہڑتال۔ 9 اگست تک مرحلہ وار طریقے سے ہڑتال کرنے کا کیا گیا اعلان۔ کل ہند جمعیت العوام کے بینر تلے کانپور میں شہر قاضی مولانا مفتی محمد ثاقب ادیب مصباحی کی قیادت میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں محرم پر یو پی پولیس کی گائیڈ لائنز میں استعمال نازیبہ الفاظ کی سخت مذمت کی گئی۔ الیکشن نزدیک آتے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جناح کا جن ایک بار پھر آ گیا ہے باہر۔ کرنی سینا کے پروگرام میں اٹھا معاملہ، قومی صدر نے کی کارروائی کی مانگ۔ طلبہ یونین کے سابق سیکریٹری نے کہا ہے کہ جناح تاریخ ہے، آستھا نہیں۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیگاسس مبینہ جاسوسی معاملے میں ایس آئی ٹی سے جانچ کی اپیل کی۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہنگاموں کی نظر، سرکار اور اپوزیشن ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف۔ چائے پر چرچے کے بعد اپوزیشن نے نکالی سائیکل ریلی۔ مہنگائی، پیگاسس اور زرعی قوانین کے علاوہ عوامی مسائل پر اپوزیشن متحد، الزام در الزام کا سلسلہ جاری۔ پی ایم مودی نے پردھان منتری راشن اسکیم کے استفادہ کنندگان سے کیا خطاب، کہا کورونا وبا کے دوران حکومت ہر ممکن مدد کی کر رہی ہے کوشش۔ طویل انتظار کے بعد سی بی ایس ای بورڈ نے جاری کیا 10ویں کا رزلٹ، 99% سے زیادہ طلبہ کامیاب۔ جامعہ میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے دوران گولی چلانے والے شوٹر رام بھگت گوپال کو ملی ضمانت۔ گوپال کو ہریانہ کے پٹودی میں اشتعال انگیز بیان بازی کے سلسلے میں دی گئی ہے ضمانت۔ گڑگاؤں کی ایک نچلی عدالت میں چل رہا تھا معاملہ۔ راجستھان میں مسلسل بارش سے کئی ندیاں افان پر، کہیں سیلاب کا ہے منظر تو کہیں گاؤں بن گئے ہیں ٹاپو۔ اگلے 2 دن بارش کو لے کر ہائی الرٹ جاری۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کا آج دہلی کا دورہ، بی جے پی ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ میں ہوں گے شامل۔ میٹنگ شام 7 بجے ہوگی آئین کلب میں۔ تلنگانہ اور اے پی میں 2031 کے بعد اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندی، مرکزی مملکتی وزیر کا لوک سبھا میں تحریری جواب۔ تلنگانہ ایم سیٹ کا آج سے ہوگا آغاز، 2.5 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے اے پی تلنگانہ میں 105 امتحانی مراکز، ماسک اور واٹر بوتل ساتھ میں رکھنے کی طلبہ کو ہدایت۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت گجرات دورے پر، زرعی سرگرمیوں کا لیا جائزہ، ایگریکلچر کو نفع بخش بنانے کا ظاہر کیا عزم۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدور کو پارٹی سرگرمیوں کے لیے مختلف ذمہ داری، ریونت ریڈی نے پارلیمانی حلقوں اور دیگر کاموں کے لیے کیا نامزد۔ دشا اجتماعی عصمت ریزی اور قتل معاملہ، 4 ملزمین کے انکاؤنٹر کی جانچ کر رہے عدالتی کمیشن کی میعاد میں 6 مہینے کی توسیع۔ سی جے آئی نے کہا کہ اب مزید نہیں ہوگی توسیع۔ وجے واڑہ سے کسانوں اور لیفٹ پارٹیوں کے لیڈروں پر مشتمل قافلہ دہلی کے لیے روانہ، جنتر منتر پر مرکزی حکومت کے خلاف کیا جائے گا احتجاج۔ ادونی میں بائک سے چوری کرنے والا گینگ بے نقاب، پولیس نے 7 افراد کو کیا چوری کے الزام میں گرفتار، ملزمین کے قبضے سے 10 بائکس برآمد۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا وجے واڑہ میں برانچ کے قیام کو 100 سال ہونے پر تقریب کی گئی منعقد۔ اس پروگرام میں
SBI के डिप्टी जनरल मैनेजर ने की शिरकत। कोविड के खिलाफ टीकाकारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीका लगाने वाली पहली रियासत बनी उत्तर प्रदेश। कल लगाए गए 22 लाख टीके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए तब्दीली मजहब को बताया गलत। जोधा अकबर की मिसाल देकर बिलावजह तब्दीली मजहब से गुरेज करने की दी सलाह। राम मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद के 1 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या का दौरा। रामलला के दर्शन के बाद इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम करेंगे अनाज। गाजियाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी मुजरिम को बिहार के पूर्णिया से किया गिरफ्तार। इनामी बदमाश 10 सालों से था फरार। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और पेगासस पर सियासी संग्राम के दरमियान लालू प्रसाद यादव की शरद यादव से मुलाकात। तीसरे मोर्चा को बताया वक्त का अहम तकाजा, जासूसी वाक़े की जांच का मुतालबा। कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लेने निकले वज़ीर आला नीतीश कुमार। कई अजला का किया दौरा। अचानक समस्तीपुर पहुंचे तो अफसरों में मची खलबली। बक्सर से लेकर मुंगेर तक गंगा नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। नदी का बांध टूटने से पटना जिले के कई गांव ज़ेर-ए-आब। कटिहार में प्राइवेट कंपनी के एजेंट से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने मामले को बताया मुश्तबह। दानापुर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। 11 पंचायत के लोग सैलाब से मुतासिर। लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील की। गया में एक गोल्ड लोन कंपनी से 2 किलो सोना की लूट। 300 लाख नकदी भी बरामद। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के पास फायरिंग। पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। और रूस ने कहा है कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान को आलमी दहशतगर्दी के गढ़ में तब्दील होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तालिबान अपने हमले तेज कर रहा है। नाइजीरिया में नामालूम मुसल्लह गिरोह ने किया हमला। एक पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 2,22,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 42,58,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम करके वतन वापस। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक्स में 2 मेडल्स हासिल करने का हैदराबादी खिलाड़ी को एजाज। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के लिए एपी हुकूमत ने किया इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स मेडलिस्ट को दिए जाएंगे 30 लाख रुपए। आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा पहला टेस्ट मैच। टीम इंडिया सीरीज में बढ़तरी हासिल करने के लिए उतरेगी मैदान में। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।